بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہمارا سبق نمبر 24 ہے اور جماعت نام کے اردو کی قواعد و انشاء میں سے ہم نے خطوط نویسی کے اصول و ضوابط پڑھے تھے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ آج ہم مرزا غالب کے 2 خط پڑھیں گے۔ اگرچہ ہمارے لکھے ہوئے خطوط میں ان کا شمار تو نہیں ہوتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ادب میں مرزا غالب کا مقام ایسا ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کے خطوط اصول و ضوابط سے بالکل ہٹ کر ہیں، اگر کوئی اور لکھتا تو انہیں غلط کہا جاتا، لیکن مرزا غالب کے ان 2 خطوط کو اصول و ضوابط والے خطوط کے متوازی رکھا گیا، اور صرف اس لیے کہ یہ ایک انداز بھی ایسا ہے، گویا اس کو بھی مان لیا گیا کہ یہ بھی خط کا اچھا انداز ہے۔ اسی لیے اوپر لکھا ہوا ہے خطوط، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مراسلے سے مکالمے کا سفر، مراسلے سے مکالمے کا سفر، کیونکہ مرزا غالب نے خود ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے خط کو مکالمہ بنا دیا، یعنی یوں کر رہا جیسے بالکل سامنے آدمی بیٹھا ہو اور اس سے باتیں کی جا رہی ہوں، کہیں تو جواب بھی خود نقل کر دیتے ہیں اور کہیں جواب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بھائی بچوں، نمونے کے خطوط لکھنے سے پہلے مرزا غالب کے 2 خطوط پیش کیے جاتے ہیں، کیونکہ انشاء اردو میں مرزا غالب کے خطوط منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ اردو انشاء یعنی قواعد و انشاء کے اور اردو کی تحریروں میں سب سے جو مرزا غالب کے خطوط ہیں وہ بالکل الگ تھلگ اور منفرد ہیں۔ غالب نے خط نگاری میں جدت پیدا کی، اس کا اندازہ غالب کے ان 2 خطوں سے بآسانی ہو جاتا ہے جو انہوں نے اپنے پیارے شاگرد میر مہدی حسین مجروح کے نام لکھے ہیں۔ پڑھیے اور لطف اٹھائیے۔ دیکھیں بھائی بچوں، ہم نے کہا تھا کہ خط میں سب سے پہلے اوپر دائیں طرف پتہ ہوتا ہے اور پھر تاریخ ہوتی ہے، پھر القاب و آداب و تسلیمات ہوتے ہیں، پھر مضمون خط ہوتا ہے، پھر خاتمہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر لکھنے والا اپنا نام پتہ لکھتا ہے۔ ایسا ہی تھا نا؟ لیکن دیکھو بچوں، کچھ نہیں۔ اے جناب میرن صاحب السلام علیکم، اے جناب میرن صاحب السلام علیکم، نام لکھا اور سلام شروع۔ حضرت آداب، کہو صاحب آج اجازت ہے میر مہدی کے خط کا جواب لکھنے کی؟ اب میرن صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میر مہدی حسین کے خط کا جواب لکھنے کی اجازت ہے، جیسے پاس بیٹھے ہوئے ہوں۔ حضور کیا میں منع کرتا ہوں؟ اس کی طرف سے جواب لکھ دیا کہ گویا میرن صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کیا میں آپ کو منع کرتا ہوں؟ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اب وہ تندرست ہو گئے ہیں، بخار جاتا رہا ہے، صرف پیچش باقی ہے۔ یعنی میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ خط نہ لکھیں، میں نے تو آپ کو یہ کہا تھا کہ ابھی وہ جو بیمار پرسی کا خط ہے اس کی شاید ضرورت کم ہو گئی، اس لیے کہ تندرست ہو گئے ہوئے ہیں، بخار نہیں ہے، صرف پیچس ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ بھی رفع ہو جائے گی۔ میں اپنے ہر خط میں آپ کی طرف سے دعا لکھ دیتا ہوں، پھر آپ کیوں تکلیف کریں گے؟ میں نے کہتے ہیں میں نے یوں لکھا تھا، میں نے یہ نہیں لکھا کہ خدا نہ خواستہ آپ انہیں خط نہ لکھیں۔ نہیں میرن صاحب، اس کے خط کو آئے ہوئے بہت دن ہوئے ہیں، وہ خفا ہوتا ہوگا، جواب لکھنا ضروری ہے۔ خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ میرن صاحب ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، آپ نے خط بھی لکھ دیا اور میری طرف سے دعا سلام بھی انہیں کر دی، لیکن پھر بھی چونکہ ان کا خط میری طرف آیا ہوا تھا، اب وہ ناراض ہوں گے اگر میں نہیں لکھوں گا۔ حضرت وہ آپ کے فرزند ہیں، آپ سے خفا کیوں ہوں گے؟ اب جواب دے رہے ہیں خود ہی میرن صاحب کی طرف سے کہ میرن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت وہ آپ کے فرزند کا مطلب شاگرد ہیں، شاگرد روحانی اولاد ہوتی ہے، تو وہ آپ کے فرزند ہیں، وہ کیسے آپ سے ناراض ہو؟ بیٹا بھی مطلب آپ سے ناراض ہو سکتا ہے؟ بھائی آخر کوئی وجہ تو بتاؤ کہ تم مجھے خط لکھنے سے کیوں باز رکھتے ہو؟ اب مرزا صاحب نے سوال کر دیا کہ میرن صاحب آپ کی یہ ساری باتیں تو یہی بتا رہی ہیں نا کہ آپ مجھے منع کر رہے ہو خط لکھنے سے، تو ذرا بتائیے تو صحیح کیوں باز رکھنا چاہ رہے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے لو حضرت، آپ تو خط لکھتے نہیں اور مجھے فرماتے ہیں کہ تو باز رکھتا ہے۔ میرن صاحب کی طرف سے جواب دیا، اوہو حضرت صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ خط تو آپ خود نہیں لکھتے اور مجھے کہہ رہے ہیں میں منع نہ کرتا ہوں، میں تو نہیں کرتا۔ اچھا تم باز نہیں رکھتے، مگر یہ تو کہو کہ تم کیوں نہیں چاہتے کہ میں میر مہدی کو خط لکھوں؟
مرزا صاحب خود اپنی طرف سے سوال کرتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ منع تو آپ نہیں کرتے، ٹھیک ہو گیا، لیکن آپ کی چاہت نہیں ہے کم از کم یہ کہ میں میر مہدی حسین کو خط لکھوں، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر میرن صاحب کی طرف سے خود جواب دیتے ہیں کہ کیا عرض کروں، سچ تو یہ ہے کہ جب آپ کا خط جاتا اور وہ پڑھا جاتا تو میں سنتا اور حظ اٹھاتا۔ اور کہتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا دیر سے خط لکھیں، کیونکہ میں وہاں چلا جاؤں، پھر آپ کا خط جاتا، وہاں پڑھا جاتا، پھر میں اس سے لطف اٹھاتا، حظ اٹھاتا، لطف اٹھاتا۔ اب جو میں وہاں نہیں ہوں تو نہیں چاہتا کہ آپ کا خط جاوے۔ میں اب پنجشنبے کو روانہ ہوں گا، میری روانگی کے بعد آپ خط شوق سے لکھیے گا۔ اور کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ میں جاؤں گا وہاں پنجشنبے کو، جمعرات کو، تو پھر میں جب وہاں پہنچ جاؤں پھر آپ خط لکھیں، پھر میں بھی اس سے مزہ اٹھاؤں اور پڑھوں اور میر مہدی حسین مجروح بھی۔ اچھا، اب خود کہہ رہے ہیں میاں، یہ تو میرن صاحب کی طرف سے تھی نا بات، اب خود اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں میاں ہوش کی خبر لو، تمہارے جانے نہ جانے سے مجھے کیا علاقہ، بھائی تم جاؤ نہ جاؤ مجھے کیا تعلق اس سے، میں بوڑھا آدمی ہوں، تمہاری باتوں میں آ گیا، آج تک اسے خط نہیں لکھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ لا حول ولا قوت جملہ ایسا ہے جو انتہائی تہجد کے وقت استعمال ہوتا ہے، ورنہ مانا بچوں اس کا اور ہے، مانا تو اس کا یہ ہے کہ کوئی نیکی کی برائی سے روکنے والا نہیں اور نیکی کی طاقت دینے والا نہیں الا باللہ مگر اللہ ہی۔ لیکن یہ عام طور پر جو تہجد کے وقت حیرت اور تعجب کے وقت عام طور پر بول دیا جاتا ہے، یہ اسی اس میں استعمال ہوا ہے۔ سنو مہدی صاحب، میرا کچھ گناہ نہیں، میرے خط کا جواب لکھو، تب تو رفع ہو گئی پیچس کے رفع ہونے کی خبر شتاب لکھو۔ کہتے ہیں کہ تب رفع ہو گئی، بخار چلا گیا، پیچس کے رفع ہونے کی خبر شتاب لکھو، جلدی لکھو، پرہیز کا خیال بھی رکھا کرو۔ یہ بھائی بچوں اب انہوں نے میر مہدی حسین مجروح کو مخاطب کر لیا، پہلے تو میرن صاحب کو کیا تھا نا، یعنی گویا کہ میر مہدی حسین مجروح کو بھی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرن صاحب کا اور میرا آپ کے خط کے بارے میں اتنا مکالمہ ہو چکا ہے، تو اب میر مہدی حسین کو کہتے ہیں کہ سنو مہدی صاحب، میرا کچھ گناہ نہیں، میرے خط کا جواب لکھو، تب تو رفع ہو گئی پیچس رفع ہونے کی خبر شتاب لکھو، پرہیز کا خیال بھی رکھا کرو۔ یہ بری بات ہے کہ وہاں کچھ کھانے کو ملتا ہی نہیں، انہوں نے خط لکھا ہوگا نا کہ پرہیز کیا کروں، اب جو چیزیں میں نے کھانی ہیں وہ ملتی نہیں، اور جو پرہیز میں ہیں وہی ملتی ہیں، تو میں کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہ کہو، یہ بری بات ہے کہ وہاں کچھ کھانے کو ملتا ہی نہیں، اللہ نے وہاں بھی بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، تمہارا پرہیز اگر ہوگا بھی تو عصمت بی بی از بے چادری ہوگا۔ کہتے ہیں پہلے تو تم پرہیز کرتے ہی نہیں ہوگے، اور پھر اگر کرتے بھی ہوگے تو وہ ایسا ہی ہوگا جیسے کسی عورت کا نام تو ہو عصمت بی بی اور سر پہ اس کے دوپٹہ بھی نہ ہو، تو بھائی بچوں یہ کیا ہوگا؟ نام تو عصمت بی بی، عصمت بی بی کا مطلب کیا ہے؟ پرہیزگار عورت، اور سر پہ دوپٹہ بھی نہ ہو تو اسے کوئی اچھا کہے گا؟ وہ کہتے ہیں ایسے ہی تمہاری پرہیز بھی ہوگی، نام تو پرہیز ہوگا لیکن کھاتے تم وہی ہوگے جو پرہیز کے خلاف ہے، یہ ہے عصمت بی بی از بے چادری ہوگا۔ حالات یہاں کے مفصل میرن صاحب کی زبانی معلوم ہوں گے، یعنی میرن صاحب آپ کے پاس آئیں گے، وہ آپ کو حالات مفصل بتا دیں گے، میں نے صرف آپ کی تیمارداری کے لیے خط لکھا ہے۔ دیکھو بیٹے میں کیا جانوں، دیکھو بیٹھے لکھا ہوا ہے بچوں، یہ غلطی ہے پرنٹنگ کی، دیکھو بیٹے میں، ہاں دیکھو بیٹھے ہیں، دیکھو بیٹھے ہیں بھائی بچوں، دیکھو بیٹھے ہیں کیا جانوں۔ اب یہ انہوں نے ایک الگ سے جملہ لکھ دیا، کیا کہہ رہے ہیں کہ میرن صاحب آئیں گے، حالات آپ کو سارے کے سارے بتائیں گے، ایک دم سے بالکل بے جوڑ جملہ کہہ دیا، دیکھو بیٹھے ہیں کیا جانوں۔ حکیم اشرف علی میں اور ان میں کچھ کونسل ہو تو رہی ہے، حکیم اشرف علی میں اور ان میں کوئی کونسل ہو تو رہی ہے، پنجشنبہ روانگی کا دن ٹھہرا تو ہے، اگر چل نکلیں اور پہنچ جائیں تو ان سے پوچھو۔ کہتے ہیں کہ یہ نہیں مجھے پتا، یعنی اس جملے کا مطلب بتا رہا ہوں بھائی بچوں، دیکھو بیٹھے ہیں کیا جانوں، یعنی ابھی وہ ادھر ہی ہیں، آپ کے پاس آتے کب ہیں میں نہیں بتا سکتا کچھ بھی، یہ ہے اس کا مطلب۔ کہتے ہیں حکیم اشرف علی اور میرن صاحب میں کچھ کونسل ہو رہی ہے، کچھ صلاح مشورہ ہو رہا ہے،
پنجشنبہ روانگی کا دن ٹھہرا تو ہے کہ جمعرات کے دن ہم میرن صاحب نے کہا میں جاؤں گا، اگر چل نکلیں اور پہنچ جائیں تو ان سے پوچھو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ ان کا جانا اور ان کا پہنچنا میرے لیے یقینی نہیں ہے، البتہ وہ اگر یقیناً اس کو بتائیں تو یہ وہی بتا سکتے ہیں۔ جناب ملکہ انگلستان کی سالگرہ کی روشنی کی محفل میں تمہاری کیا گت ہوئی تھی؟ اور یہ بھی معلوم کر لیجو کہ یہ جو فارسی مثل مشہور ہے آن دفترہ گاؤ خورد، اس کے کیا معانی ہیں؟ پوچھیو اور نہ چھوڑیو جب تک نہ بتائیں۔ اب کہتے ہیں کہ جب وہ پہنچ جائیں تو ان سے یہ پوچھنا کہ ملکہ انگلستان کی جو سالگرہ تھی اس کی روشنی کی محفل میں تمہارے ساتھ کیا گزری تھی؟ کس سے پوچھنا؟ میرن صاحب سے۔ اور یہ بھی ان سے پوچھنا کہ یہ جو فارسی کی مثل ہے آن دفترہ گاؤ خورد، وہ رجسٹر تو گائے کھا گئی، اس کے کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں ضرور ان سے پوچھ کر چھوڑنا، ویسے نے نہ چھوڑنا۔ یہ بات انہوں نے الگ سے کر لی، بھائی میر مہدی حسین سے متعلق اتنی ہے کہ میر مہدی حسین نے میرن صاحب سے پوچھنا ہے جب وہ وہاں پہنچ جائیں کہ ایک تو یہ بتائیں کہ ملکہ انگلستان کی جب روشنی کی سالگرہ کی روشنی کے یعنی کی جا رہی تھیں، جب ڈیکوریشن لائٹ کے ساتھ ڈیکوریشنیں کی جا رہی تھیں تو اس دوران میں آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کوئی معاملہ ہوگا، ایک تو وہ، اور دوسرا یہ کہ آن دفترہ گاؤ خورد والا جو محاورہ ہے، اس کا مثل ہے، اس کا فارسی کا، اس کا معنی بھی ضرور پوچھیو تو پھر انہیں چھوڑیو۔ اس وقت پہلے تو آندھی چلی، پھر می آیا، اب می برس رہا ہے۔ کہتے ہیں ابھی جو میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں نا، تو ابھی پہلے تو آندھی چلی تھی، پھر بارش آ گئی، بارش برس رہی ہے، میں خط لکھ چکا ہوں، سرنامہ لکھ کر چھوڑوں گا، جب ترشو موقوف ہو جائے گا تو کلیان ڈاک لے جائے گا۔ سرنامہ لکھ کر چھوڑوں گا، وہ جو لفافے کے اوپر جو پتہ ہوتا ہے کہتے ہیں وہ لکھ کر رکھ دوں گا، جب ترشح موقوف ہو جائے گا، یعنی یہ جو چھینٹیں پڑ رہی ہیں بارش کی، بوندا باندی ہو رہی ہے، یہ بارش جب ختم، ترشح کہتے ہیں بھائی بچوں چھڑکاؤ کو، تو جب یہ بارش کا چھڑکاؤ ختم ہو جائے گا تو کلیان ڈاک لے جائے گا۔ کلیان کس کو کہا؟ ڈاکیے کو۔ میر سرفراز حسین کو دعا پہنچے، اللہ تم پانی پت کے سلطان العلماء اور مجتہد بن گئے۔ میر سرفراز حسین کو دعا پہنچے، میر سرفراز حسین میر مہدی حسین مجروح کے بھائی ہیں، کہتے ہیں اللہ تم پانی پت کے سلطان العلماء اور مجتہد بن گئے ہیں۔ ان کا کہیں القاب وغیرہ لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے نا، اور ہیں ان کے شاگرد، کہو وہاں کے لوگ تمہیں قبلہ و کعبہ کہنے لگے یا نہیں؟ قبلہ و کعبہ کہنے لگے یا نہیں؟ یہ بھی ادب کے الفاظ ہیں نا۔ میر نصیر الدین کو دعا کہنا، تو یہ بتایا جا رہا ہے، بھائی کیا کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایک تو میر سرفراز کو دعا بھی کہنا، ساتھ ان کے ساتھ گپ شپ کر دی کہ سلطان العلماء اور مجتہد بن گئے ہو، کہو وہاں کے لوگ قبلہ و کعبہ آپ کو کہنے لگ گئے یا نہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ میر نصیر الدین کو بھی دعا کہنا۔ تو بھائی بچوں یہ خط لکھا، یہ صرف نمونے کے لیے اور پڑھ کر مزہ لینے کے لیے آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اور آگے آخر میں کیا لکھا؟ غالب مئی 1861 عیسوی۔ یہ آپ کو بتایا اصل میں یہ جا رہا ہے کہ مرزا غالب نے کس طرح سے خطوط کو قواعد و ضوابط سے ہٹ کر لکھا ہوا ہے۔ آگے خط نمبر 2 میر مہدی حسین مجروح ہی کو لکھ رہے ہیں، کیوں صاحب روٹھے رہو گے یا کبھی منو گے بھی؟ روٹھے رہو گے یا کبھی مان بھی جاؤ گے؟ اگر کسی طرح نہیں منتے تو روٹنے کی وجہ لکھو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بات نہیں سمجھ میں آتی نہ، اگر بات ماننے کو تیار نہیں ہوں تو پھر بھائی یہ بتانا پڑے گا کہ اگر دیکھو کسی طرح نہیں منتے، اگر کسی طرح بھی نہیں مانو گے تو کہتے ہیں کہ روٹنے کی وجہ لکھو، پھر یہ لکھو کہ روٹھے کیوں ہو تاکہ اس وجہ کو دور کیا جائے۔ بھائی میں اس تنہائی میں صرف خطوں کے بھروسے جیتا ہوں، میں اس تنہائی میں صرف خطوں کے بھروسے جیتا ہوں، یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص خود تشریف لایا، جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص خود تشریف لایا۔ خدا کا احسان ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو اطراف و جوانب سے 2-4 خط نہ آ رہے ہوں، اطراف و جوانب سے، آس پاس سے، کیونکہ مرزا صاحب کے شاگرد مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 بار ڈاک کا ہرکارا خط لاتا ہے، 2 بار، ایک جگہ پہ کلیان کہا بھائی بچو، دوسری جگہ پہ ڈاک کا ہرکارا کہا ڈاکیے کو، خط لاتا ہے 1-2 صبح کو اور 1-2 شام کو۔ میری دل لگی ہو جاتی ہے، ان کے پڑھنے اور جواب لکھنے میں وقت گزر جاتا ہے،
کیا سبب کہ 10-12 دن سے تمہارا خط نہیں آیا، یعنی تم نہیں آئے؟ خط لکھو صاحب، نہ لکھنے کی وجہ لکھو، خط لکھو یا نہ لکھنے کی وجہ لکھو۔ دیکھو خط لکھو صاحب، ندائیہ ڈال دیا۔ اب اس میں آگے وہ گویا کہ انہوں نے متوجہ کر دیا انہیں اپنی طرف، اور ایک دم سے جملہ کس دیا، نہ لکھنے کی وجہ لکھو۔ آدھ آنے میں بخل نہ کرو، ایسا ہی ہے تو بے رنگ بھیج دو۔ آدھ آنے میں بخل نہ کرو، کیونکہ آدھ آنے کا ٹکٹ لگ رہا ہوگا نا اس وقت۔ تو بھائی بچوں، آدھ آنا کتنا ہوتا ہے؟ 16 آنے کا روپیہ ہوتا تھا، اور آنے روپے میں ہو گئے 16، چار آنے چوتھا حصہ، اور 2 آنے ہو گیا 8واں حصہ، 1 آنا ہو گیا 16واں حصہ، اور روپے کا 32واں حصہ آدھ آنا۔ تو یہ اس وقت ٹکٹ لگتی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اس میں نہ بخل کرو، یعنی اس میں اتنی کنجوسی تو نہ کرو کہ تم آدھ آنا بھی نہیں خرچ کر سکتے، اگر نہیں تو بے رنگ بھیج دو، بغیر ٹکٹ کے بھیج دو۔ تو بھائی بچہ، جو خط بغیر ٹکٹ کے آئے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکیا جس کو خط دیتا ہے اس سے ٹکٹ کے پیسے ڈبل لے لیتا ہے۔ تو ان کا بھی میں ڈبل 1 آنا دے دوں گا، لیکن یہ نہ کرو کہ آدھ آنا خرچنے کی وجہ سے مجھے خط نہیں لکھ رہے، مجھے خط لکھو۔ یہ میر مہدی حسین مجروح کو دوسرا خط لکھا ہے بچوں، یہ دوسرا لکھا کب؟ سوموار 7 دسمبر 1857 کو۔ پہلا خط اس کا 1861 اور دوسرا 1857، یعنی یہ پہلے لکھا ہوا خط بعد میں، اور بعد میں لکھا ہوا خط کتاب والوں نے پہلے ذکر کر دیا ہے نا بچوں۔ 1857 کے بعد 58، 59، 60، 61، 4 سال کے بعد یہ خط۔ تو یہ یعنی نمبر 2 پہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس خط کے بعد دوسرا خط یہ لکھا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ نمبر 2 پہ ہے۔ یعنی صرف نمونہ بتایا کہ ایک خط 1857 7 دسمبر 1857 کو مرزا صاحب نے یوں لکھا تھا میر مہدی حسین مجروح کو، اور ایک خط 1861 میں لکھا وہ یوں لکھا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی بچوں، تو یہ اس طرح سے گویا نمونے کے طور پر آپ کو مرزا غالب کے خطوط بتائے جا رہے ہیں، اور ان کو آپ نے پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ بھائی بچوں، سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، کیونکہ ذرا زبان جو استعمال کی ہے مرزا صاحب نے وہ تھوڑی اردو کے اعتبار سے تھوڑی مشکل ہے۔ جب آپ اس کو سمجھیں گے تو بڑی مشکل تحریریں بھی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو دیکھو پہلا خط، بھائی بچوں، پہلے خط میں انہوں نے پہلے تو یہ لکھا کہ میرن صاحب، یعنی میر مہدی حسین مجروح ہی کو خط لکھ رہے ہیں، لیکن میرن صاحب کے حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ میرن صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ جی میں نے آپ کے حالات بھی انہیں بتا دیے، اور دوسری بات یہ کہ ان کی بیماری کے حوالے سے بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ وہ بخار وغیرہ اب ان کو نہیں ہے اور وہ ٹھیک ہیں۔ پیچے صاحب وہ بھی چلی جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے یہ کہا کہ یار وہ ناراض ہوں گے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ آپ کے بیٹے ہیں، ناراض کیسے ہوں گے؟ پھر اسی طرح یہ بات چیت کرنے کے بعد پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا خط، اصل بات یہ ہے، میرن صاحب یہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے، میرن صاحب کی طرف سے مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ میرن صاحب کے بقول اصل بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہاں ہوں اور میں وہاں چلا جاؤں کہ میر مہدی حسین مجروح کے پاس، پھر آپ کا خط جائے، وہ خط پڑھا جائے اور میں اس سے مزہ اٹھاؤں، اصل میں مجھے یہ لالچ ہے۔ تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے جانے نہ جانے سے میرا کیا تعلق؟ پھر وہ اسے میر مہدی حسین مجروح کو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کب آ رہے ہیں، لیکن جب آئیں تو ان سے 2 چیزیں ضرور پوچھنا۔ ایک تو یہ پوچھنا کہ ملکہ انگلستان کی سالگرہ کی جب روشنی کی محفل ہو رہی تھی اس میں تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ دوسرا یہ پوچھنا، کوئی ہوگی بات، دوسری بات یہ پوچھنا کہ آن دفترہ گاؤ خورد کا مطلب کیا ہے؟ یہ دونوں ضرور اس سے باتیں پوچھ کر بھیجنا۔ پھر کہا کہ میر مہدی حسین کو میرا سلام دعا کہنا، اور انہوں نے کہنا ہے پانی پت کے سلطان العلماء اور مجتہد بن گئے۔ سلطان العلماء اور مجتہد بھائی بیٹا یہ بڑے بڑے علاموں کے القابات ہیں، تو گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑے علامے بن چکے ہو، اور تمہیں قبلہ و کعبہ لوگ کہنے لگے ہوں گے، اور میر نصیر الدین کو بھی دعا کہنا۔ تو تھوڑا سا لگتا یہ ہے کہ یہ میر سرفراز حسین جو ان کے شاگرد ہیں، ان سے کچھ ان کو تھوڑی سی مرزا صاحب کو رنجش، تھوڑی سی اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس نے کوئی خط نہیں لکھا ہوگا یا کوئی ہلکے الفاظ استعمال کر لیے ہوں گے، یا کچھ ہوگا تھوڑا بہت۔ پھر ایک دوسرا جو خط ہے یہ لکھا ہوا ہے 1857 عیسوی کو، اس میں وہ میر مہدی حسین مجروح نے دیر کر دی ہوگی خط لکھنے میں، تو اس کو کہیں گے کہ کیوں روٹھے ہوئے بھائی خط نہیں لکھا، یا تو مان جاؤ، اگر نہیں مانتے تو وجہ لکھو۔ کہتے ہیں کہ میں تو اس تنہائی میں خطوں کے بھروسے جیتا ہوں، کبھی 1 خط کبھی 2 خط آتے ہیں، پھر انہیں پڑھتا ہوں، پھر انہیں لکھتا ہوں، تو اس میں بس
میرا وقت بھی گزر جاتا ہے، دل لگی بھی ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ 10-12 دن سے تمہارا خط نہیں آیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نہیں آئے۔ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا خط آیا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس کا خط آیا اسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ گیا اور اس سے میری ملاقات ہو گئی۔ تو خط لکھو صاحب، یا نہ لکھنے کی وجہ لکھو۔ کہتے ہیں کہ آدھے آنے کی ٹکٹ لگتی ہے، اس میں بخل نہ کرو۔ اگر اس اتنی کنجوس ہو کہ وہ نہیں خرچ کر سکتے تو خط مجھے لکھ دو، بے رنگ لکھ دو، میں خود ڈاکیوں کو پیسے دے دوں گا۔ تو بچوں یہ ہیں وہ خطوط جو قواعد و ضوابط سے بالکل ہٹ کے ہوتے ہیں، اور مرزا غالب کی شخصیت چونکہ ادبی اعتبار سے نہایت بلند و بالا ہے، اس لیے ان کے خطوط دوسرے خطوط کے متوازی لکھے جاتے ہیں۔ آپ نے ان خطوں کو پڑھنا ہے، انہیں سمجھنا ہے، اور بچوں ان کے سمجھنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ مشکل تحریروں سے ایک دم سے آپ بات سمجھ جایا کرو گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔